پیارے دوستو السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں 3 چودھری رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ ہر 5 سال بعد کسی ایک چودھری کو سرپنچ منتخب کرتے۔ وہ سرپنچ چودھری اس گاؤں کے تمام چھوٹے بڑے فیصلے کرتا، گاؤں کی سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کرواتا، کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کا علاج کرواتا، کسی نے کوئی رشتہ اس گاؤں میں کرنا ہوتا تو وہ سیدھا سرپنچ کے پاس آتا۔ سرپنچ لڑکے یا لڑکی کا چال چلن معلوم کرواتا اور پھر شادی کروا دیتا۔ کسی نے اس گاؤں میں کاروبار کرنا ہوتا تو بھی سرپنچ کی اجازت سے ہی کرتا، یعنی کہ سرپنچ کے بغیر نہ تو کوئی اس گاؤں میں چیز بیچ سکتا تھا نہ کوئی خرید سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرپنچ ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا اور پھر اس ٹیکس کو اس گاؤں کے لوگوں پر خرچ کرتا تھا، جس سے وہ گاؤں بہت خوشحال تھا۔ جو بھی لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا تو سرپنچ اس کا وظیفہ مقرر کرتا۔ اس کی تعلیم کے اخراجات وہ سرپنچ ہی اٹھاتا تھا۔ سرپنچ نے اس کام کے لیے لوگوں کی ٹیمیں بنا رکھی تھی۔ ہر ٹیم اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہی تھی۔ وہ گاؤں بہت زرخیز تھا، ہر قسم کی کھیتی باڑی وہاں کی جاتی، لوگوں کا آپس میں بہت سلوک تھا۔ پھر ایک بار سرپنچ اپنے 5 سال پورے کیے بنا مر جاتا ہے۔ اس گاؤں کا اصول تھا، اگر کوئی سرپنچ مر جائے تو باقی کے سرپنچی والے سال اس کا بیٹا پورے کرتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہونا تھا، لیکن پنچایت جب فیصلہ کرنے لگی تو باقی چودھریوں کے بیٹوں نے اعتراض کر دیا اور نئے سرے سے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سرپنچ کے بیٹوں کو یہ منظور نہ تھا۔ یوں اس بات پر لڑائی شروع ہوئی، گولیاں چلیں، ایک دوسرے کے آدمی مرے اور ساتھ ہی اس گاؤں کے برے دن شروع ہو گئے۔ نہ کوئی سرپنچ رہا اور نہ وہاں اس جیسا قانون بنا۔ جو لوگ جس چودھری کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ اسی چودھری کا ساتھ دینے لگے۔ اگر ایک چودھری کے ساتھ 500 لوگ تھے تو دوسرے کے ساتھ 1000۔ نتیجہ یہ ہوا، گاؤں 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ہر چودھری اپنے حصے کا سرپنچ بن گیا۔ لوگ اپنے اپنے چودھری کے بارے میں ایک بھی بات نہیں سنتے تھے۔ ہر کسی کو لگتا تھا کہ اس کا چودھری سچا ہے، باقی ہی جھوٹے ہیں۔ جو کوئی بھی کسی دوسرے چودھری پر الزام لگاتا تو اس کا سپورٹر اس سے جھگڑنے لگتا، کیونکہ وہ اس چودھری سے پیسے لے کر کھاتا تھا، اس سے اپنا کام نکلواتا تھا، اس لیے وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے جھوٹے چودھری کو جھوٹا کہتا تو اس کا چودھری سے اپنی پارٹی سے باہر نکال دیتا۔ لوگوں کو سب پتا تھا، لیکن پھر بھی سچ کا ساتھ کسی نے نہ دیا اور اسی وجہ سے آئے دن اس گاؤں میں لڑائی ہوتی، جس کی وجہ سے آس پاس کے گاؤں میں اس گاؤں کی امیج بالکل خراب ہو چکی تھی۔ نہ تو اس گاؤں میں کوئی رشتہ کرتا اور نہ ہی اس گاؤں میں کوئی چیز بیچنے آتا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے، لوگ اپنے کاروبار بند کر کے آس پاس کے گاؤں میں چلے گئے۔ جو باقی بچے، ان کا مال خریدنے کے لیے کوئی آگے نہ آتا، کیونکہ ڈر کی وجہ سے لوگ اس گاؤں میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ اب وہاں لوگوں کے برے دن شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے چودھریوں سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ کچھ دن تو چودھریوں نے انہیں اپنے پاس سے کھلایا۔ جب صورتحال اور بگڑ گئی تو چودھریوں نے جواب دے دیا کہ جہاں مرضی جاؤ، ہم آپ لوگوں کے ذمہ دار نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے چودھریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، آخر آپس میں جمع ہوئے اور سوچنے لگے، اگر ایسا ہی رہا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک بہت عقل مند تھا اور سب اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ لیا، وہ چودھری سب کے سب عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے، ان کے گودام اناج سے بھرے ہوئے اور ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے۔ نہ کوئی ہمارا سامان خریدتا ہے اور نہ ہی ہماری کوئی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یا تو چودھری ہمیں اناج دیں یا پھر سرپنچ ہم اپنی طرف سے چن لیں گے۔ جب یہ بات چودھریوں کو بتائی گئی تو کسی نے بھی اپنے گھر سے نہ تو کوئی اناج دیا اور نہ ہی خریدنے کے لیے پیسہ۔ جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تو وہ لوگ سوچنے لگے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ پھر سے اس گاؤں کو ایک کر دیا جائے، لیکن کوئی بھی چودھری کسی کامے کی بات کیوں مانے گا۔ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ 2 چودھری آپس میں مل گئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ آخر لوگوں کا جوش بڑھا، ان دونوں چودھریوں کی حویلیوں پر دھاوا بول دیا۔ چودھریوں کے لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس طرح وہ دونوں چودھری اور ان کی اولاد اس گاؤں سے فرار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کا اناج اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا اور تیسرے کے پاس آ گئے۔ اب لوگوں نے، جو سرپنچ مر چکا تھا، اس چودھری کے بیٹے سے پوچھا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں تو آپ بھی یہاں سے چلے جائیے، ہم اپنا گاؤں خود سنبھال لیں گے۔ سرپنچ کا بیٹا سمجھدار تھا، وہ بولا، اگر آپ لوگ مجھے سرپنچ بناتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر سے اناج دیا، اپنے کھیت دیے، وہاں انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ وہ سرپنچ کا بیٹا باہر کے گاؤں میں گیا، ان سے اپنے گاؤں میں کاروبار شروع کرنے کے لیے پیشکش کی اور فیکٹری لگانے کے لیے اپنی زمین فری میں پیش کی۔ رفتہ رفتہ اس گاؤں میں کافی کام ہوا، لوگ آئے، فیکٹری لگائی، گاؤں کے لوگوں کو روزگار ملا۔ سرپنچ نے فری سہولیات دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان فیکٹریوں سے جو ٹیکس ملا، اس نے اپنی بجائے اپنے گاؤں پر لگایا اور اپنی طرف سے بہت سے کاروبار کیے، بہت سی پروڈکٹ بنائی جو باہر کے گاؤں والے خریدتے تھے، جس سے وہ گاؤں پھر سے خوشحال ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا، آج کل ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے۔
ہر بندہ اپنی پارٹی یا لیڈر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتا، یہاں تک کہ ایک گھر میں اگر دو بھائی بھی ہیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھی اپنی پارٹی کے بارے میں بات نہیں سنتا۔ کئی بار تو باپ کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے اور بیٹا کسی اور پارٹی کا، نتیجہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ بیٹے نے اپنے ہی باپ کو گولی مار دی کیونکہ وہ دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالتا تھا۔ جب تک ہم یہ نہ سوچ لیں کہ سب پارٹیوں سے پہلے یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم اس پرچم تلے سب ایک ہیں، تب تک یہ چودھری ہمیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے اور اس پاکستان کے بھی اسی گاؤں کی طرح ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولیے، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی لیڈر کے لیے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے کہ وہ چودھری اپنے گھر سے عوام پر کیا خرچ کر رہا ہے، کیا وہ بجلی کا بل ادا کر رہا ہے، کیا وہ حکومت کو پورا ٹیکس دے رہا ہے، قومی خزانے میں اپنی زمین بیچ کر ڈالرز بھر رہا ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو پورے جوش و خروش سے اس کے لیے باہر نکلیے، ورنہ اپنے گھر پر رہیں، کسی کی باتوں میں مت آئیں، اپنا کام کریں، پراپرٹی مت خریدیں، فیکٹری لگائیں، ایمانداری سے پروڈکٹ بنائیں، باہر بھیجیں اور ڈالرز پاکستان لائیں۔ جب تک اس ملک کی بنی ہوئی چیزیں باہر کے ملکوں میں سیل نہیں ہوں گی، تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہر پاکستانی پر 3 لاکھ کے قریب قرض ہے۔ یہ قرض سب مل کر اتار سکتے ہیں۔ حکومت اپنے الاؤنس ختم کرے، تمام اخراجات ختم کرے، عام آدمی سے لے کر منسٹر تک بجلی کا بل ادا کرے، ہر منسٹر، ہر بلڈر، ہر ڈیلر اپنا پورا ٹیکس ادا کرے، اپنے اپنے اثاثے پاکستان لائے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، 1 سال میں آپ کا ملک قرض اتارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سب کو شروعات میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔